بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجربات کی باتوں میں سے ایک تجربے کی بات یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا بہت کام آتا ہے آدمی کے، اور اس کی برکت سے جتنی آدمی ماں باپ کے لیے دعا کرے گا اتنی ہی اس کی دعائیں اللہ کے بارگاہ میں جلد قبول ہوں گی۔ تو رمضان المبارک یہ تجربہ ہے۔ آپ رمضان المبارک میں والدین جن کا سب سے بڑا حق ہے اللہ نے مقرر کیا ہے اپنے بعد، ان کے لیے خصوصیت سے جو زندہ ہیں تو ان کی بلندی درجات کی اور ان کے ہر طرح آرام و راحت پہنچانے کی کوشش اور دعا کریں، اور جو گزر چکے ہیں ان کی مغفرت اور بلندی درجات کی خاص طور پہ دعا کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحم کیجیے جیسے انہوں نے مجھے بچپن پہ رحم فرمایا۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ ان پر رحم کیجیے جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ، اور مجھ کو اور میرے ماں باپ کو سارے مسلمانوں کو بخش دیجیے۔ ان دعاؤں کا، مغفرت کی دعاؤں کا ابھی سے اہتمام کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا بہت حق رکھا ہے، اسے کوئی ادا نہیں کر سکتا، اور چنانچہ ان کو بھول جانا اس ماہ مبارک کے اندر یہ ایک بڑی بے وفائی ہے۔ ان کا حق ادا، خاص طور اور پھر اولاد کے لیے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم اپنی اولاد کے لیے دعا نہ کرو گے تو کون دعا کرے گا؟ تو لہٰذا اولاد کے لیے بھی جو ہے وہ خصوصی دعاؤں کا اہتمام شروع کریں۔ اور تجربہ یہ ہے، ایک بات یاد رکھیے کہ سارے کام ایک ساتھ اگر آپ نے شعبان غفلت میں گزار دیا اور سارے کاموں سے نہ اپنا جائزہ لیا نہ پچھلے سابقہ، تو پھر ایک دم جو ہے یکم رمضان سے کام شروع نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے تو پہلے سے مشق کی جائے، پہلے سے اپنے دل دماغ کو اس کے لیے تیار کیا جائے، تاکہ یہ جب تک آپ رمضان میں داخل ہوں تو یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی درجے کے اندر آپ کے اندر پیدا ہو چکی ہوں۔ تو استغفار کی کثرت کریں، اور گناہوں سے اور گندگیوں سے پاکی اور نظروں سے بچنے، بری نظروں سے بچنے، اور اپنے قلب کی حفاظت کا خصوصی اہتمام ابھی سے شروع کر دیجیے تاکہ رمضان المبارک میں ان پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اور ایک تجربے کی بات ہے کہ آج کل کی جو یہ رائج الوقت فواحشات و منکرات ہیں، ان کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن ہمت کر کے رمضان المبارک کے اندر بس کم سے کم 1 مہینے کے لیے تو چھوڑ دیں، اور تہیا کر لیں کہ اب ٹیلی ویژن اور اس قسم کی دوسری چیزوں کے پاس پورے رمضان میں پاس نہیں پھٹکیں گے۔ بس یہ 1 مہینے کا پرہیز کر کے دیکھ لیجئے، پھر دیکھیے کہ اللہ کی رحمت کیسی متوجہ ہوتی ہے اور کیسی آپ کے ساتھ آسانیاں ہوتی ہیں۔ یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں یہ سب بزرگوں ہی سے سیکھی ہیں، انہی کے کلام سے اخذ کی ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے۔ جو محنت ایک کوشش کی گئی ہے اس جذبے سے کہ یہ چیزیں پہنچ جائیں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی ضروری، اور میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہو اور آپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہو۔ اور ایک دوسری چیز یہ، ایک اور ہمارے حضرت مولانا شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، بھائی ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے کی عادت ڈالو، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرو، اور ایک دوسرے سے دعاؤں کی درخواست کرو، اس سے بہت نفع ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے اس ماہ مبارک، لوگوں سے بھی درخواست کیجیے، خود بھی لوگوں کے لیے دیے، انشاءاللہ آپ اس کے فوائد آپ خود مشاہد کر لیں گے۔ آمین یا رب، یا اللہ اس کوشش کو اپنے فضل و رحمت سے قبول فرما لیجیے، قبول ہمارا آنے والا رمضان اے اللہ آپ کی خوشنودی اور آپ کے رضا والے اعمال سے اللہ لبریز فرما دیجیے، اس کو اپنے تعلق کا، اپنے قرب کا اور اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔